غضب کے خلاف وارننگ۔ امثال اس کی 19ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، شدید الغضب آدمی سزا پائے گا، کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ہم پوری بائبل میں بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غضب کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی قوم کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے اس غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جو غضب کی وجہ سے کھوتے ہیں ہم اسے واپس نہیں لا سکتے، اس لیے بائبل کی ٹیچنگ ہمیں غضب کی وجوہات بتاتی ہے تاکہ ہم اس کا شکار نہ بنیں۔ اگر آج آپ بھی اپنی زندگی میں غضب میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے حضور جائیں اور اس سے دعا کریں تاکہ وہ آپ کو آزاد کرے۔ غضب کے بارے میں کچھ بھی چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو یا تو تنہا چھوڑ دیتا ہے یا تو آپ کی زندگی میں کچھ ایسا دور کر دیتا ہے جسے آپ واپس نہیں لا سکتے۔ غضب اس چیز کو کہتے ہیں جب ہمیں بہت زیادہ غصہ آیا ہو اور وہ سے باہر ہو جائے، اور غضب اپنے شکار کو بری طرح سے تباہ کرتا ہے۔ اگر آپ غلاطیوں 5:20 پڑھے ہیں تو غضب اس میں سے ایک چیز ہے جو انسان کے جسم کے کاموں کے مطابق ہے، اور غضب ہماری زندگیوں میں روح القدس کے کام کو روک دیتا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی حکمت سے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی غضب میں رہتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے نہیں تو وہ اسی میں دھنس جائے گا۔ جب آپ اپنے غضب کو ڈیل کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں یا آپ اپنے غصے کو قابو پانے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کا غضب آپ سے خود ہی ڈیل کرنے لگتا ہے۔ ایسی بہت سی فیملی ہیں جو صرف اپنے غضب کی وجہ سے ہی تباہ ہوئی ہیں۔ غضب تباہی کی وجہ ہے۔ جس چیز کو آپ اکٹھا کرنے میں کئی سال گزار دیتے ہیں، غضب کی وجہ سے یہ چیزیں ایک ہی منٹ میں تباہ ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو غضب میں رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان سے کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ خود کو ہی بلیم کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتے وہ اپنا غصہ دوسروں پر اتارتے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ غصہ کیوں ہیں۔ افسیوں 4:26 میں لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بے قابو غصے کی دلیل کو بائبل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بائبل کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ اصلاحی بھی ہو سکتا ہے اور غصہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی دلیل کو بائبل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے غصہ کرتے ہیں جو انہیں آخر میں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں بیوقوف بن کر رہنا ہے یا دوسرے لوگ جو بھی ہمارے خلاف ایکشن لیں ہمیں اس کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کا غصہ ایک خاص پرپورشن تک ہونا چاہیے۔ جبکہ غضب ایک ایسی چیز ہے جو جسم کے مطابق ہے، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے، اور یہ لڑائی ہم دعا کے ذریعے سے لڑ سکتے ہیں۔ اس زندگی میں ہماری انٹریکشنز بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں، اور جب وہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان پر غصہ آتا ہے، اور سچائی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں کرواہٹ کی شروعات بھی ایک چوٹ سے ہی ہوتی ہے۔ افسیوں 4:25-27 تک لکھا ہے، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر ہم اس آیت کو غور سے دیکھیں تو جب ہمارا غصہ قابو سے باہر ہوتا ہے تو وہ ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم شیطان کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، اور جب ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر آتا ہے اور ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہ ہمارے ایمان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری خوشیوں کو چھین لیتا ہے، اور وہ ہمارے اندر سے تمام تر پیس اور ہوپ کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کرواہٹ ہی ہے، اس لیے جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے زیادہ دیر تک اپنے اندر نہ رہنے دیں۔ افسیوں 4:31 میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے۔ اگر خدا کا کلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے غضب کو دور کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غضب ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ خدا کا مقدس ہوتے ہوئے ہمیں اپنے دلوں میں غضب کو نہیں بھرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ روح القدس سے مدد مانگ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے غضب کو قابو میں رکھ سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم نہ صرف اپنی زندگیوں کو بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی تباہ کریں گے۔ اگر آج آپ بھی غضب میں ہیں تو آپ روح القدس سے مدد مانگے تاکہ وہ آپ کو آزاد کرے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی غصہ کرتا ہے، لیکن ایک مسیحی کی حیثیت سے ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں سے الگ قوم کہلائے جائیں۔
ہمیں اپنے غصے کو قابو کر کے دوسروں کو معاف کرنا ہے اور اس کی برداشت کرنی ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے میں کچھ نہ بولیں، بلکہ جب ہم سکون میں ہوں تب ہم انہیں سمجھائیں، کیونکہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لے سکتے۔ امثال 29:11 میں لکھا ہے، احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ روح القدس کی انسٹرکشنز کو نہیں سن پاتے۔ غصہ آپ کے دماغ پر قابو پا لیتا ہے تاکہ آپ دوسری چیزوں کو نہ دیکھ سکیں، اور غصے کی حالت میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ آپ اس راہ پر جائیں جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے۔ غصے کی حالت میں آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے، آپ کچھ دیکھ نہیں پاتے، آپ کچھ سوچ نہیں پاتے، آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ غصے کی وجہ سے آپ کو کون سے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس لیے جب آپ بالکل شانت ہو تبھی آپ بولیں۔ یعقوب اس کے پہلے باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راستہ بازی کا کام نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے آپ کو غصے کی حالت میں کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ایک غصہ کرنے والا آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خود پر غصے کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر ہم دوبارہ سے افسیوں اس کے 4 باب اور اس کی 26ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہی دوبارہ سے اپنے بستر پر جاتے ہیں اور صبح واپس اسی غصے کے ساتھ اٹھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دل میں غصے کو تھامے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں ڈیمیج کر دے گی۔ اگر آپ کو کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے تو آپ اسے تھامے نہ رکھیے اور نہ ہی اسی کی طرح ایکٹ کیجیے۔ غصے کو تھامے رکھنے سے آپ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے اندر کرواہٹ کو رکھتے ہیں، جیلسی کو رکھتے ہیں اور معاف نہ کرنے والی روح کو رکھتے ہیں۔ غصے کو تھامے رکھنے سے آپ خود کو تباہ کرتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے پر غصہ رہتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور غصے کو تھامے رکھنے سے آپ اپنے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ متی 5:22 میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ غصہ کرنے سے ہم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے ہم خدا سے دور رہ جاتے ہیں۔ واعظ کی کتاب اس کے 7ویں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینے میں رہتی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے بھی ایک بار غصہ کیا تھا۔ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کے ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور جو صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں۔ لیکن اس وقت جس غصے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ جسم کی خواہش کے مطابق ہے۔ افسیوں 4:31 میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شرغل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے۔ اور واعظ کی کتاب اس کے 7ویں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ غصہ احمقوں کے سینے میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے غصے کو ہم کاہن اور حابل کی کہانی سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، جب انہوں نے خدا کے حضور قربانی کو گزارا۔ جب خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا تو کاہن کو غصہ آیا، اور ہم اس کے غصے کی بے وقوفی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب اسے غصہ آیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ حابل کا کاہن کی ریجیکٹ کی گئی قربانی سے کیا تعلق تھا؟ اور یہی سچ ہے کہ بے وقوف اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتے۔ غصہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جس طرح سے کاہن نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ایک سیریس سن کیا تھا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم اس سے کچھ برا کر بیٹھتے ہیں۔ غصہ ہماری ڈسٹرکشن کا باعث ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔